الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم. برادران اسلام، جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے. جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، اور جتنے بھی دنیا میں زیرو ہیں ان کو واپس مرنا ہے، پلٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو بھیجا ہے اس کو واپس پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. لیکن ہمیں موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہوگی. لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ اس زمانے کے اندر بندہ موت سے اس قدر غافل ہو چکا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اس دنیا سے اسے پلٹ کر کے جانا ہی نہیں. اس طرح اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر کے، مشغول ہو کر کے اپنی زندگیوں کو بسر کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے موت آنے سے پہلے موت کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی. اور جو جانے والا جاتا ہے تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج ہمارا رشتہ دار جا رہا ہے، آج ہمارا بھائی جا رہا ہے، آج ہمارے چچا جا رہے ہیں، آج ہمارے جو قریبی جا رہے ہیں. تو آج یہ جا رہے ہیں، کل ہمارا نمبر آنے والا ہے. تو اس سے پہلے موت کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی. اور ہمیں جو رسول اللہ نے طریقہ بتایا اس پر ہمیں زندگی گزارنی ہے. جیسے کہ قاری صاحب ساری چیزیں بتا دی ہیں، ان پر ہمیں عمل کر کے زندگی بسر کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. اور جانے کے بعد قبر میں وہی چیزیں کام آئے گی جو ہم دنیا میں کرتے ہیں. اگر ہم نے اچھائی کی ہے تو ہمیں قبر میں ہمارے ساتھ اچھے سلوک کیا جائے گا، اور اپنے برائی کے ساتھ اور گناہ کر کے اپنی زندگی گزاری ہے تو ہمارے ساتھ میں برے سلوکوں کے ساتھ پیش کیا جائے گا. ہمیں جانے کے بعد میں جو روتے ہیں، یہ رونا بھی جو دنیا میں عزیز و اقارب جاتا ہے تو جو رشتہ دار عزیز و اقارب روتے ہیں تو یہ جانے والے کے لیے نہیں روتے، یہ صرف اپنے فائدے کے لیے روتے ہیں. ایک بندہ بہت زیادہ بیمار تھا، اس کے قریب عزیز و اقارب رشتہ دار رو رہے تھے. اس بندے نے بلا کر کے پوچھا، اپنے والد محترم کو بلا کر پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس والد محترم نے کہا کہ بیٹے، اے نور نظر، اے لگتے جگر، تم دنیا سے جا رہے ہو. تمہارے جانے کے بعد میں میرے بڑھاپے کا سارا کون بنے گا؟ میرے بڑھاپے میں سارا کون بنے گا؟ میری سیوا کون کرے گا؟ وہ سمجھ گیا. اپنی امی جان کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ امی جان کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے نور نظر، اے میرے لگتے جگر، اے میرے دل کے ٹکڑے، تمہارے جانے کے بعد میں میری سیوا کون کرے گا؟ میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ میری خدمت کون کرے گا؟ وہ سمجھ گیا. اپنے بیوی کو بلا کر کے پوچھا کہ کیوں روتی ہو؟ کس چیز نے تمہیں رلا دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے شریک حیات، تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو میں بیوہ ہو جاؤں گی. میرا کون خیال رکھے گا اور مجھے کون لا کر کے روٹی لا کر کے دے گا اور میری ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ وہ سمجھ گیا. بیٹوں کو بلا کر کے پوچھا کہ بیٹو تم کیوں رو رہے ہو؟ دونوں نے کہا والد محترم آپ چلے جائیں گے تو ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمارے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا، ہم کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ ہم یتیم ہو کر کے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے گھومیں گے. تو سمجھ گیا. اس نے کہا کہ سارے رونے والوں، تم سب اپنے اپنے دنیا کے فائدے کے لیے رو رہے ہو. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جانے والا جا رہا ہے، اس کا قبر میں کیا حال ہوگا، اللہ اس کے ساتھ میں کیا سلوک کرے گا، یہ کتنا کیسا عمل لے کر کے جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہم کوئی نہیں روتے، صرف اپنے دنیا میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے روتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جانے والے کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. لیکن نہیں،
آج بندہ دنیا داروں سے محبت کرتا ہے، سب کچھ اپنے مال کو سمجھ کر کے اس سے محبت کرتا ہے، مال و دولت سے۔ یاد رکھیے مال و دولت ہر جگہ کام نہیں آتا۔ ایک بندہ تھا، بہت مالدار تھا، 1000 بیگھہ اس کی زمین تھی اور کاروبار اچھا خاصا چلتا تھا اور سود سے بیاج سے لین دین کیا کرتا تھا۔ اور جب بھی کوئی مولانا مسجد مدرسے کے لیے رسید لے کر کے جاتا، لڑ کر کے اپنے گھر سے دھکے مار کر کے ان کو بھگا دیتا تو ہر ایک جانے کے لیے گھبراتا تھا، ان سے بیٹوں سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ بندوں کو چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے تو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اس بندے پر جب سود سے لین دین کیا کرتا تھا اور کاروبار اچھا چلتا تھا، لیکن پیسے رائے خدا میں خرچ نہیں کرتا تھا، پیسوں کو اکٹھا کرتا تھا، کسی کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، تو اس کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا۔ کام کر رہا تھا، تھوڑی سی انگلی پہ لگ گئی اور انگلی درد کرنے لگ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، پٹی کروائی، 2 دن تک سکون خاص نہیں ملا۔ دوسرے ڈاکٹر کے پاس میں گیا، اس نے کہا انگلی کٹے گی، کہا کٹوا دو۔ پھر بھی آرام نہیں ہوا۔ آرام کیسے ہوگا؟ آرام دینے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے، وہ چاہے تو کیسے بھی آرام دے سکتا ہے، وہ چاہے تو بندے سے چھوٹی سی لذت پر اور مشکل میں ڈال کر کے اس کا امتحان لے سکتا ہے اور عذاب میں مبتلا کر کے اس کو سزا دے سکتا ہے۔ تو دوسرے کے پاس میں گیا، اس نے کہا اتنا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، ہاتھ کٹوا دیا، پھر بھی اس کو چین اور سکون نہیں۔ پھر گیا دوسری جگہ پر اچھا خاصا علاج کروانے کے لیے، تو وہاں پر اس نے کہا کندھے تک کٹے گا، کندھے تک اس نے کٹوا لیا ہاتھ، کوئی آرام نہیں ہوا۔ چند مہینے گزرے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے جو مال رائے خدا میں خرچ نہیں کرتا، وہ مال اس کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حلال کمائے اور رائے خدا میں خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد جب انتقال ہوا، نماز جنازہ لے کر کے گئے قبرستان، جیسے ہی قبر تیار کر کے کھود کر کے تیار کر کے باہر آئے کہ اب اس کو دفنانے والے تھے، زمین ہلی اور قبر برابر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوسری قبر کھودی، وہی تیار ہوئی جیسے جنازہ رکھنے والے تھے کہ زمین ہلی اور قبر برابر ہو گئی۔ 3 قبریں اسی طرح کھودی، لیکن زمین گوارا نہیں کر رہی ہے کہ اس بندے کو میں اپنے اندر لوں۔ اتنا وہ بندہ گنہگار تھا، بیاج پر لین دین کر کے اپنے آخرت کو برباد کر رکھا تھا۔ پھر کسی عالم دین کے پاس میں گئی، مسئلہ پوچھا تو کہا کہ یہ بندے کی کرتوت ہے، یہ بندے کی گناہ کی وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی ہے اور زمین اس کو اپنے اندر لینا نہیں چاہتی، اس لیے وہ برابر ہو رہی ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے اور نمازوں کی پابندی کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے، ان کے طریقے پر عمل کر کے ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو کامران رہیں گے۔ جو باتیں قاری صاحب نے بتائی بہت اچھی بتائی ماشاءاللہ۔ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ان باتوں پر اگر ہم نے عمل کر لیا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار عالم ہمیں قاری صاحب کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔